آپ لوگ اپنا پہلا فوکس رکھتے تھے کورسز اٹینڈ کرنے کہ روٹ کنال کیسے کرتے ہیں، گراؤنڈ فٹ کیسے کرتے ہیں، آپ سیکھ بھی لیتے ہو، ٹیسٹ بھی لگاتے ہو، سیکھ بھی لیتے ہو، بٹ یو ڈونٹ ہیو پیشنس ٹو اپلائی آل دیز تھنگس. اور پیشنس نہیں ہوتا تو پیسے والے ہی دوسرے پیشنس نہیں ہوتا تو آپ کے پاس پریکٹس نہیں ہوتی. جب بھی آپ ڈینٹل پریکٹس اسٹارٹ کرتے ہیں، ایک پیشنٹ جب آپ کے پاس آتا ہے تو وہ آپ کی ساری پریکٹس رن کرتا ہے. پہلے وہ آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے، آپ اس کا کام کرتے ہیں، وہ آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے، آپ کی دوائی کھاتا ہے، آپ سے علاج کرواتا ہے، اپنی فیملی آپ کے پاس لاتا ہے، اپنے فرینڈس کو ریفر کرتا ہے. جب اس کے فرینڈز آپ کے پاس آتے ہیں تو اس کا فرینڈ بھی آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے، آپ سے دوائی کھاتا ہے، آپ سے علاج کراتا ہے. وہ فرینڈ اپنی فیملی آپ کے پاس لاتا ہے، پھر اس کی فیملی والے بھی کسی اور کو ریکمینڈ آپ کے پاس کرتے ہیں. یہ جو سرکل ہے ایک پیشنٹ سے جو شروع ہوتا ہے، دس از واٹ ڈینٹل پریکٹس از. Dental practice is not about providing a good ground, providing a good clinic. It's about building a patient base, building a practice. وہ پریکٹس بلڈ کرنے میں جو چیزیں آپ کو فائدہ دیتی ہیں اس میں اسکلز آ جاتے ہیں، اس میں کمیونیکیشن اسکلز، آپ کی ڈیکسٹریٹی، آپ کی نالج، وہ سب آ جاتی ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، بیکاز دس از اباؤٹ پرائیویٹ پریکٹس، اگر آپ نے پرائیویٹ پریکٹس کرنی ہے، آپ کو اگر کچھ بھی کرنے نہ آتا ہو، آپ سمپل ایک چیئر پہ بیٹھ کے باقی ڈینٹسٹ سے کام کراتے ہیں، یو کین اسٹل بی اے پریکٹس اونر اینڈ یو کین اسٹل رن اے پریکٹس. آپ کو آرتھو نہیں آتی ہے، بریسز کسی سے بھی کروا سکتے ہو. آپ کو کراؤن فلیکس نہیں آتی ہیں، آپ کوئی ڈاکٹر رکھ سکتے ہیں جو کراؤن فلیکس کر، لیکن بات کوئی اور نہیں کر سکتا آپ کی جگہ. جو پیشنٹ سے بات کرنا، پیشنٹ کو ون کرنا، وہ کام ایز ڈاکٹرز آپ کو خود کرنا پڑتا ہے. وہ نہ کوئی سی او کر سکتا ہے، نہ کوئی مارکیٹنگ کا بندہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ڈاکٹر پیشنٹ کا اپنا ایک ریلیشن ہوتا ہے. اس وقت پاکستان میں کافی ایسے ڈینٹسٹ ہیں جو کہ 100 ملین پلس کما رہے ہیں، اور میجورٹی جو ان میں سے ہیں انہوں نے لاسٹ 5 ایئرس سے پیشنٹ کو ہاتھ نہیں لگائے، ٹچ بھی نہیں کیا پیشنٹ. ایسوسیٹس، ان کے جونیئرس کام کرتے ہیں، دے آر اسٹل رننگ ویری لوکریٹو کلینکس. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دے ڈوئنگ اے بیڈ جاب، وہ بزی اتنے ہو گئے کہ دے کین کیٹر ٹو ایوری پیشنٹ، بٹ دے اسٹل ٹاکنگ ٹو ایچ اینڈ ایوری پیشنٹ. جب بھی پیشنٹ ان کے پاس آتا ہے، کنونس کرنا، پیشنٹ کو ون کرنا انہیں کا کام ہوتا ہے. ہاؤ ڈو وی ایکچولی ون پیشنٹ؟ آپ پیشنٹ جیتے کیسے؟ اس میں 2 ایسپیکٹس آ جاتے ہیں. ایک ایسپیکٹ ہے مارکیٹنگ کا، پیشنٹ کو اپنے پاس بلانا، وہ ابھی کا ٹاپک نہیں ہے، وہ کبھی اور ملے. ابھی کا ٹاپک ہے جب پیشنٹ آپ کے کلینک میں آئے گا، when he first enters your clinic. So what are the things that you can do to win that patient? اب کمیونیکیشن جو ہے، ابھی ہم نے جو ایکسرسائز کی، یہ سارا بولنے والا تھا. آپ نے بات کیسے کرنی ہے، انٹریکٹ کیسے کرنا ہے. 90% آف کمیونیکیشن از نان وربل، وہ بولنے سے نہیں ہوتی. اس میں کافی اور چیزیں ہیں جو افیکٹ کرتی ہیں، جن میں آپ کا انوائرمنٹ ہوتا ہے، ڈے لائٹ ہونی چاہیے، کلینک برائٹ ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے. آپ کا جو اسٹاف ہے وہ ویلکمنگ ہونا چاہیے. کوئی ایسی چیز کلینک میں نہیں ہونا چاہیے جس سے کوئی اوفینڈ ہو جائے، کسی کا کلچر اوفینڈ ہو جائے، کسی کا ریلیجن اوفینڈ ہو جائے، کوئی ڈر جائے آپ سے. اور سارے اسٹاف کی جو باڈی لینگویج ہے وہ فرینڈلی ہونی چاہیے. Your clinic theme should be white and bright. آپ لوگوں میں سے کافی نے بھی کلینک اسٹارٹ کرنا ہے. Unless and until وہ بہت بڑی جگہ پہ ہے، 10 مرلے سے بڑی جگہ ہے، آپ نے کسی انٹیریئر ڈیزائنر سے یہ بات سن کے بلیک ڈارک ووڈن تھیم نہیں رکھنا. وائٹ لکس کلینر اینڈ اٹ لکس بگر. اگر آپ کی بہت بڑی کلینک ہے دین یو کین گو لائک پلے ود آل دا کلرز اینڈ اسٹف. بٹ اف یو ہیو اے اسمال کلینک، 2 مرلے 4 مرلے، ایک یونٹ پریکٹس ہے، یو ہیو ٹو چوز کلرز لائک وائٹ اینڈ بلو. یہ سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے ان کا، لوگ پرسیو کرتے ہیں کہ دیز آر کلرز آف ٹرسٹ. اور ٹرسٹ آپ خود یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بلیک رکھوں گا تو ٹرسٹ کرے گا، یہ خود ہی پیشنٹ پرسیو کرے گا. اگر آپ کے وال پہ پینٹنگ سارا کچھ بلو اور وائٹ کی کمبینیشن میں ہوگا
تو patient would perceive the place as clean and trustworthy. This is something psychological, but this is very true. بہت بڑی جگہ ہوتی ہے, you can go with dark themes. ورنہ نارملی ڈارک تھیمس میک تھنگس کنجسٹڈ. چھوٹی گاڑی بھی جب ہم دیکھیں کوئی بلیک گاڑی ہوگی وہ کمپیکٹ چھوٹی لگتی ہے, وائٹ بڑی لگتی ہے, اسی لیے وائٹ گاڑی تھوڑی مہنگی بھی ہوتی ہے. جب آپ گاڑیاں خریدنے جائیں گے, وائٹ کلر از دا موسٹ ایکسپینسو, ایزیئر ٹو مینٹین, ایزیئر ٹو کلین, لکس کلین. تو ہمارا ویسے ہی کام اسٹرلائزیشن, صفائی, وی ہیو ٹو یہ سارا ہمیں بتانا ہوتا ہے. تو وائٹ ہونا از ویری امپورٹنٹ. نیکسٹ از ویلکمنگ ایٹماسفیئر اینڈ اسٹاف. جب میں پہلی بار ایڈنبرا گیا تھا, ایئرپورٹ سے پیسے بچانے کے لیے آئی ٹوک اے ٹرام. 1 کلومیٹر دور میرا ہوٹل تھا, تو وہاں واک کر کے میں گیا تھا. تو جہاں خوبصورت لڑکیاں نظر آ رہی ہیں, گوڑیاں, پہلی بار میں دیکھ رہا, تو جس لڑکی کو دیکھ رہا ہوں وہ نا اسمائل پاس کر رہی تھی. میں بھی آگے خوش ہو رہا ہوں, اور دل میں مجھے ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں شاید انہیں براؤن لوگ پسند ہوں گے. جہاں آگے چلتا رہا, جو لڑکی دیکھ رہی ہے اسمائل کر رہی ہے. تھوڑا اور آگے گیا, لڑکے بھی اسمائل کرنے لگ گئے. تھوڑا آکورڈ ہو گیا, لیکن میں شاید سوچ رہا, آگے مجھے پتہ لگا کہ ان کا کلچر ہے یہ کہ جب کوئی اسٹرینجر ایک دوسرے کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کرتا ہے تو وہ اسمائل کرتے ہیں. اس کلچر کی وجہ سے اسکاٹش آر کنسیڈرڈ ون آف دا موسٹ فرینڈلی پیپل ان دا ورلڈ. کیونکہ جب آپ دیکھ کے کوئی ہنس رہا ہوتا ہے نا, آپ بڑے آرام سے اس سے بات کر لیتے ہو. کوئی یوں سر پہ بیٹھا ہوگا تو آپ تھوڑا بہت سوچو گے کہ اس سے بات کریں نہ کریں. فرسٹ تھنگ آپ نے اپنے فرنٹ ڈیسک ریسیپشن کو سکھانی ہے کہ جب پیشنٹ آئے آپ نے مسکرانا ہے. کیونکہ آپ لوگوں کا تو کام ہی یہ ہے ٹو فکس پیپل اسمائل, لوگوں کو ہنسانا ہے آپ نے. تو اگر آپ لوگ ہنس نہیں سکتے تو پھر آپ لوگ ڈینٹسٹری نہیں کر سکتے. نیکسٹ, اب ہم کچھ وربل کیوز اسی سے ریلیٹڈ ہے, وہ ہے پولائٹنس. مسکرانا, نرم بات کرنا, پیار سے بات کرنا. اسپیشلی ان پاکستان ایک چیز کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ فیک نہیں ہو سکتے, ہم جو ہیں وہ ہیں, آپ کا بھائی فیک نہیں ہوگا پیشنٹ کے سامنے, جو میں نے نہیں, مجھ سے یہ نہیں ہوتا. تو ایسے لوگوں کو ڈینٹسٹری نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ بیسیکلی جس طرح آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی, آپ ڈرائیونگ سیکھ سکتے ہو. آپ کو بیہیو کرنا نہیں آتا, آپ بیہیو کرنا سیکھ سکتے ہو. اس سے فیک ہونا نہیں کہتے. پیار سے بات کرنا, اچھے اخلاق ہونا, ہنس کے بات کرنا, نرم بات کرنا, یہ ایک سافٹ اسکل ہے جو سیکھنی ہوتی ہے. اگر آپ میں ابھی نہیں ہے, یو کین لرن دس. یو کین ٹرائی ٹو بی سافٹ, یو کین ٹرائی ٹو بی کائنڈ. کیونکہ پیشنٹ یا تو بیمار آئے گا آپ کے پاس, درد میں آئے گا, یا ڈرا ہوا آئے گا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. ڈینٹل فوبیا از اے ریئل تھنگ. اور جو کسٹمر سروس والے جو بھی آپ کے شعبے ہوتے ہیں, بزنسز ہوتے ہیں, اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے اچھی کسٹمر سروس دینی. وداؤٹ بینگ کائنڈ اٹ از امپاسبل. نیکسٹ تھنگ از جارگن. جارگن آپ لوگوں کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ٹیکنیکل ورڈس جو ہوتے ہیں. ہاں, آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آئے گا, اسے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کے مینڈیبولر لوور مولر کے ڈسٹل سائڈ پہ کیریس لیجن ہے اور ہمیں پلپوٹمی کرنی پڑے گی. کیونکہ جب اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ہم سینئرس وغیرہ سے اسی طرح بات کر رہے ہوتے ہیں, اور کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو جارگن کی وجہ سے پیشنٹ کو کنفیوز کر لیتی ہیں. کوئی بھی پیشنٹ پڑھنا نہیں چاہتا, وہ خود ڈاکٹر بن جاتے ہیں. ڈاکٹر بھی ہوگا, وہ بھی پڑھنا نہیں چاہتا. ایجوکیٹ کرنا ہے ہم نے ان سمپلسٹ پاسبل ورڈس. سمپل سے ہر چیز کا کیڑا بول دیں, کیویٹی کہہ دیں. آپ نے کبھی بھی کیریز کا ورڈ یوز نہیں کرنا. ہم نے یہ نہیں شو کرنا کہ ہم ایجوکیٹڈ ہیں, وہ پیشنٹ کو پتہ ہوتا ہے. پیشنٹ کو پیشنٹ کی لینگویج میں, اس کا بیسٹ یہ طریقہ ہوتا ہے, ہر پیشنٹ کو آپ نے چھوٹا بچہ سمجھنا, اور چھوٹا بچہ سمجھ کے ایک ایک چیز سمجھانی ہے. آپ ہر ڈیزیز کا ایک نام لکھیں, اور اس ڈیزیز کو آپ ایزیسٹ پاسبل ورڈز میں خود پہلے اپنے آپ کو سمجھائیں. روٹ کنال ٹریٹمنٹ, یہ سمپل ہے, دانتوں کی جڑ کا علاج. پیشنٹ کو بھی آپ نے اسی طرح بتانا ہے. جارگن سب سے کامن ریزن ہے کہ پیشنٹ آتا ہے, پیشنٹ کے ساتھ بات چیت ہو جاتی ہے, پیشنٹ گھر جا کے پھر آپ کے پاس, اچھا ہمارے پاس اکثر ایسے پیشنٹس آتے ہیں جو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے پتہ نہیں کیا دیا, کچھ کہہ رہے تھے کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, بیکاز پیشنٹ کو سمجھ نہیں آئی ہوتی. دے ڈونٹ نو آور ورڈ, وی آر یوز ٹو اٹ, دے آر ناٹ یوز ٹو اٹ. ان کے لیے دانت کا کیڑا ہی ہوگا, ان کے لیے دانت کا درد ہی ہوگا. اسے ایکسپلین کرنا ان سمپل ورڈز وہ آپ کا آرٹ ہوتا ہے, اور یہ ایک لرنیبل اسکل ہے, اس میں ٹائم لگتا ہے سیکھنے میں. یو ول ہیو ٹو اسپینڈ ٹائم ان لرننگ دس تھنگ. نیکسٹ, تھینک یوز اینڈ سوریز.
یہ ہمارے کلچر میں اتنا نہیں کامن. باہر جو ہم ممبرشپ ایگزام دیتے ہیں رائل کالج کا, آپ ڈائگنوسس غلط کر دو, اٹس اوکے. آپ تھینک یو سوری بولنا بھول جاؤ, آپ کو ایک اسٹیشن پہ بھی بھول جاؤ, آپ کو فیل کر دیں گے. اٹس امپاسبل کہ اگر آپ نے پیشنٹ کو تھوڑا سا بڑا منہ کھول دیں, پلیز نہیں بولا, اور بڑے منہ کھولنے پہ تھینک یو سو مچ نہیں بولا, تو پھر آپ فیل ہو جاؤ گے. یہ کہیں گے تو آپ کی تھوڑی بہت, آپ خود دیکھیں گے میجیکل ڈفرینس بن جائے گا. پلیز, سوری, تھینک یو. نیکسٹ, بی اے گڈ لسنر. ابھی جو ہم نے پہلے جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ ہے آپ بولیں گے کیسے. سب سے امپورٹنٹ بات ہے آپ نے بولنا نہیں ہے, آپ نے سننا ہے, پیشنٹ کو بولنے دینا ہے. میرے ساتھ اکثر ایسے ہوا ہے, پیشنٹ اپوائنٹمنٹ لے کے آتے ہیں سرجری کے لیے, وہ اپنی کوئی اور کہانی سٹارٹ کر دیتے ہیں. 1 گھنٹے کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, 1 گھنٹہ ہم وہ کہانی سنتے ہیں, گھنٹے بعد ہمیں انہیں نیکسٹ کسی دن اپوائنٹ کرنا پڑتا ہے. پیشنٹ خود کہتا ہے, پیشنٹ اکثر یہ کہہ کے جاتا ہے کہ کوئی نہیں سر, میرا نا کافی حد تک درد بہتر ہو گیا, کیونکہ ہم ان کی کہانی سنتے رہے ہیں. ہم سب فرسٹریٹڈ ہیں, کچھ نہ کچھ بولنا ہوتا ہے, گھر والوں سے نہیں بات کر سکتے, دوستوں سے نہیں کر سکتے. ڈاکٹر پیشنٹ کا ایک ایسا ریلیشن ہوتا ہے, جب آپ لوگ پریکٹس میں آئیں گے آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ یو وڈ نو مینی سیکرٹس آف پیشنٹس, جو کہ فیملیز کو نہیں پتہ ہوں گے, ان کے گھر والوں کو, فرینڈس کو نہیں پتہ ہوں گے, لیکن وہ صرف آپ کو بتائیں گے, بیکاز دے وانٹ ٹو فارم دس بانڈ ود یو. اور جتنا اچھا آپ سنیں گے اتنا وہ آپ کو بتائیں گے, اور جتنا زیادہ وہ بتائیں گے اتنا وہ بانڈ اسٹرانگ ہوتا رہے گا. آپ نے یاد رکھنی ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے ایک پیشنٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس ایک پیشنٹ نے یہ پورا سرکل چلانا ہے, جو ریفرل کا آپ کی پریکٹس ساری اس پیشنٹ نے بلڈ کرنی ہے. نیکسٹ پلیز, شو ایمپتھی. اب سن کے بھی ایک چیز کرنی ہوتی ہے. اگین اندر تھنگ جس پہ ہمیں ایم ایم بی ایس میں فیل کر دیتے ہیں, آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آئے گا, وہ بتائے گا میرے دانت میں درد ہو رہا ہے. اس کے بعد اگر آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کو کافی درد ہو رہا ہوگا, آپ نے ڈائریکٹ اچھا منہ کھول کے دکھائیں, یور فیل. آپ کے لیے ضروری ہے, اور یہ پرائیویٹ پریکٹس میں بھی یہ یہاں کلچر نہیں ہے, لیکن پھر بھی یہ آپ کریں گے تو فرق پڑے گا. فرسٹ ایمپیتھی, اینڈ دا نیکسٹ تھنگ از ری ایشورنس, کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کو درد ہے, کافی درد ہوتی ہے, لیکن آپ فکر نہ کریں, آپ قابل ہاتھوں میں ہیں, میں آپ کا درد ٹھیک کروں گا انشاءاللہ, اور آپ کو درد کے بغیر یہاں سے بھیج دیں گے. پہلے ایمپیتھائز کرنا ہے, پھر ری ایشور کرنا ہے. یہ کام ہی کر لیں, پیشنٹ کا آدھا درد ٹھیک ہو جائے گا. جینولی کرنا ہے, آپ نے ویسے اوپر سے بولنا نہیں ہے. پیشنٹ جب بھی آپ کو کوئی بھی کمپلین بتائے گا کہ میں کھانا کھا رہا تھا, میرا دانت ٹوٹ گیا, او ہو آپ کا دانت کہاں کیسے, آپ نے اس طرح اسکیئر شو کرنی ہے, اور پھر ری ایشورنس شو کرنی ہے. کوئی مسئلہ نہیں, ہم دیکھ لیں گے, جتنا ہو سکا ہم کوشش کریں گے اس دانت کو بچانے کی. نیکسٹ پلیز. جس طرح اسکربز اور لیب کوٹس پہننے ہیں, پروفیشنلزم بھی پہننا پڑتا ہے. آپ پارٹیز میں جائیں, مسجد میں جائیں, تبلیغ کرنے جائیں, آپ باہر بہت زیادہ ہیوی پارٹی کرنے جائیں, کہیں بھی جائیں, آپ ہمیشہ ڈاکٹر صاحب ہی رہیں گے. ایک بار آپ ڈاکٹر بن جائیں گے, لوگ آپ کو کبھی بھی ایز, مجھے کوئی حارث نہیں کہتا, مجھے کوئی بھی میں کام کروں گا, یار ڈاکٹر ہو کے بھی یہ کر رہے ہو, یار تم تو ڈاکٹر ہو, تمہیں تو یہ پتہ ہونا چاہیے. تو آپ اب پھنس گئے ہیں ڈاکٹر بن کے, اور اگر آپ نے پریکٹس کرنی ہے, آپ جہاں بھی جائیں گے آپ ڈاکٹر ہی رہیں گے. اور یہ پروفیشنلزم آپ کو پہننا پڑتا ہے, کیونکہ ایک بار آپ کی کریڈیبلٹی خراب ہو گئی, ایک بار آپ غلط طریقے سے ایسوسیٹ ہو گئے, وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا. اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ, اور یہ دس از آفن اگنورڈ. ہم لوگ کافی بار ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ. ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ آپ اپنی ڈاکٹر امیج سے نکل کے ایک رینڈم ہیومن بینگ بن جاتے ہو, which is something you can never do as a professional. آپ کو ہر وقت پروفیشنلزم اوڑھ کے گھر سے نکلنا ہے, اور اکثر گھر میں بھی پہننا پڑتا ہے. نیکسٹ. اچھا, جارگن اوائڈ کرنی ہے, لیکن کچھ پروفیشنل ورڈز ہیں وہ یوز کرنے ہیں. انہیں یوز کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سب سے جو بہترین کمیونیکیشن سکلز ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں, وہ ہوتی ہیں کویکس کی, کیونکہ وہ پروفیشنلز ہوتے نہیں ہیں, لیکن وہ کام پروفیشنلز کا کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے ایسے ورڈز انٹروڈیوس کر دیے ہوتے ہیں جنہوں نے ہماری ایز اے ڈینٹسٹ امیج خراب کر دی ہوتی ہے. کچی فلنگ, پکی فلنگ, اس طرح کے جو ورڈز ہیں وہ ہم نے چینج کرنے. سمپل ورڈز جیسے امیلگم فلنگ از اے جارگن, سلور فلنگ یا میٹل فلنگ is a non-jargon, simple, professional word.
پکی فلنگ از اے کویکش ورڈ. اس طرح کے کافی ایسے ورڈز ہوتے ہیں ان ڈیلی لائف جو ہم یوز کرتے ہیں. براؤن کٹ کرنا, دانت چھوٹا کرنا, پریپیئر کرنا. پریپیئر ہر کوئی سمجھ سکتا ہے, بٹ دس از اے پروفیشنل ورڈ, اٹ از ناٹ اے کویکش ورڈ. تو آپ نے اپنی لائف میں وہ ورڈز یوز کرنے ہیں جو آپ کے پروفیشن کو سوٹ کریں. جارگن نہ ہو لیکن کویکش ورڈ بھی نہ ہو. اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ ٹو مینٹین یور اسٹینڈرڈس. کچی فلنگ پکی فلنگ والے جو پیشنٹس ہیں ان کا ایک الگ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. میٹل فلنگ وائٹ فلنگ والے پیشنٹس کا الگ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. بانڈنگ ایک الگ ورڈ ہے. ہم لوگ کمپوزٹ فلنگ کہتے ہیں. پیشنٹ کو نہیں پتا کمپوزٹ کیا ہوتا ہے, پیشنٹ کو نہیں پتا امالگم کیا ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے میٹل فلنگ, ایک ہوتی ہے وائٹ فلنگ. وائٹ جو فلنگ ہوتی ہے اسے آپ ریسٹوریشن کہہ سکتے ہو, جو آپ بانڈ کرتے ہو. بانڈنگ از اے نارمل ورڈ یوز ہوتا ہے, لوگوں کو اس کا مطلب پتہ ہوتا ہے. بانڈنگ کو کیونکہ باہر اٹس آلویز بانڈنگ, باہر آپ پروسیجر ایکسپلین کر رہے ہوتے, آپ مٹیریل کا نام ایکسپلین نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ اس طرح کے ورڈز آپ کو اٹ ول ٹیک ٹائم, جس طرح آپ پڑھو گے آپ کو خود یہ بنانا پڑے گا ہر کسی کا ایک ورڈ. اینڈ اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ ٹو لرن. اگر آپ ابھی ان دا فرسٹ ایئر آفٹر ہاؤس جاب یا ڈیورنگ ہاؤس جاب اپنا ٹائم اسی میں اسپینڈ کر دو کہ ہاؤ ٹو اوائڈ جارگن اینڈ ہاؤ ٹو یوز پروفیشنل ورڈز, آپ کی ساری زندگی آسان ہو جائے گی. نیکسٹ پلیز. اچھا, نیکسٹ از یو ہیو ٹو ٹیک یور ٹائم ٹو ایکسپلین ایوری تھنگ. آپ نے مریض کو جتنا ٹائم چاہیے اتنا ٹائم دینا ہے. بے شک اس میں 2 گھنٹے لگ جائیں یا 15 منٹ لگیں, جب تک پیشنٹ سیٹسفائی نہیں ہوگا آپ نے بولنا نہیں چھوڑنا. اگر 2 کنسلٹیشنز چاہیے آپ نے 2 کنسلٹیشنز لینی ہے. پیشنٹ کو سمجھ نہیں آیا آپ نے پروسیجر نہیں کرنا. ایکسپلینیشنز ناٹ ایکسکیوزز. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک میں نے اسکیلنگ کا بتایا ہوا ہے اس کا, کہ اگر آپ کے پاس کوئی اسکیلنگ کا پیشنٹ آئے گا, آپ نے سب سے پہلے اسے بتانا ہے کہ بیفور انڈر گوئنگ دا اسکیلنگ پروسیجر 3 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ آپ کا کیونکہ دانتوں میں گند لگا ہوا ہے, جب وہ گند ہم ہٹائیں گے تو پانی کھانا جو گند کو لگ کے پیٹ کے اندر جاتا تھا وہ ڈائریکٹ دانتوں پہ لگے گا, تو اس کی وجہ سے ٹھنڈا گرم لگ سکتا ہے آپ کو. یہ نارمل ہے, 1 سے 2 ہفتے میں ٹھیک ہو جائے گا. ہو سکتا ہے تھوڑا زیادہ ٹائم بھی لگ جائے. دوسرا, یہ گند جو دانتوں کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے, ہو سکتا ہے یہ دانت ہل رہے ہوں, گند کی وجہ سے یہ ہل نہیں رہے. جب یہ گند ہم ہٹائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو پتہ لگ جائے کہ گند ہٹانے کی وجہ سے دانت ہلنے لگ گئے ہیں. ابھی بھی یہ ہل رہے ہیں, گند کی وجہ سے پتہ نہیں لگ رہا. اور کیونکہ ہم گند نہیں ہٹاتے, ہو سکتا ہے کہ نہ ہٹانے کی وجہ سے دانت گر جائیں. تیسرا, کہ جب آپ کا گند ہٹے گا تو گند کیونکہ آپ کے دانت کا کلر کا ہو گیا, آپ نے صفائی نہیں رکھی, تو آپ کو نہیں پتا کہ 2 دانتوں کے بیچ میں جو اسپیس ہے وہ اس گند نے لی ہوئی ہے. آپ پکچر کھینچ کے پیشنٹ کو دکھا سکتے ہیں. جب یہ گند ہٹایا جائے گا تو آپ کے دانتوں میں اسپیسز آ جائیں گے. سینسٹیوٹی, گیپس آ جانا, موبلٹی ہو جانا, یہ تینوں اسکیلنگ کے بعد بہت کامن ہیں سائڈ افیکٹس. لیکن کیونکہ آپ نے پہلے ایکسپلین کر دیا, پیشنٹ نوز دیٹ دیز تھنگس کین ہیپن, بعد میں ہوں گی, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اگر آپ نے پیشنٹ آیا اور اسکیلنگ کر دی اور بعد میں اسے سینسٹیوٹی ہوئی, اس کی موبلٹی ہوئی یا گیپس آ گئے, وہ کمپلین کرے گا, ڈاکٹر صاحب آپ نے تو کہا تھا صفائی کے بعد دانت اچھے ہو جائیں گے, میرے تو دانت ہلنے لگ گئے. اب آپ ایکسپلین کرو گے تو وہ ایکسکیوز ہوگی. پیشنٹ کبھی یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ صحیح, وہ یہی کہے گا لگتا ہے اس نے کچھ غلط کیا ہے, اس کے کرنے کی وجہ سے میرے دانت ہل رہے ہیں. یہ ہر پروسیجر میں ہوتا ہے. آپ نے جب بھی کوئی دانت نکالنا ہے, آپ نے پیشنٹ کو پہلے بتانا ہے کہ اگر ایکسٹریکشن ہوگی اس کے بعد 2-3 دن بعد ایک چیز ہوتی ہے جس میں دانت میں درد ہو جاتا ہے, ساکٹ آپ کا پک جاتا ہے. اس چیز کو ڈرائی ساکٹ کہتے ہیں. ضروری نہیں ہے یہ ہو, لیکن یہ ہو سکتا ہے. ڈرائی ساکٹ بہت کامن ہے, اور دانت نکالنے کے بعد بہت زیادہ, بے شک موبائل سے موبائل دانت بھی ہو, آپ نے یہ پیشنٹ کو بتانا ہے. اس طرح کے جتنے بھی ٹریٹمنٹ سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں یہ پیشنٹ کو بتانا بہت ضروری ہوتا ہے بیفور اسٹارٹنگ دا پروسیجر, سو دیٹ آفٹر یو ڈن ود دا پروسیجر وہ پیشنٹ انہیں ایکسکیوز نہیں سمجھتا.
انہیں ایکسپلینیشن سمجھتا ہے، اور وہ مسئلہ ہوگا بھی تو وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ ٹھنڈا گرم لگے گا، مجھے ابھی تھوڑا تھوڑا لگ رہا ہے، لیکن آپ نے جو پیس بتائی ہے وہ میں لگا رہا ہوں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. پیشنٹ از ہیپی، ہی از ناٹ انہیپی کہ مجھے کوئی مسئلہ ہوا آفٹر ٹریٹمنٹ. نیکسٹ پلیز. لیکن ڈرانا نہیں ہے بے وجہ. آپ نے پیسے کمانے کے لیے صرف اس لیے کہ یہ پیشنٹ آپ سے ٹریٹمنٹ کرا لے، یہ نہیں کراؤ گے تو کینسر ہو جائے گا، یہ نہیں کراؤ گے تو یہ ہو جائے گا، اس طرح کی چیزیں آپ نے پیشنٹ کو نہیں بتانی. جو ایک بیماری کا سائڈ افیکٹ ہے صرف وہ بتانا ہے اور اویئر کرنا ہے پیشنٹ کو، ڈرانا نہیں ہے. نیکسٹ پلیز. کنسنٹ ضروری ہے. اگین ایک چیز جو یہاں بہت کم ہوتی ہے، ٹریٹمنٹ سے پہلے ایک فارم رکھیں اور اس فارم میں پیشنٹ سے سائن ضرور کرائیں. آہستہ آہستہ جو ایلیٹ پریکٹسز ہیں وہاں یہاں پیشنٹس سو کرنا سٹارٹ کر رہے ہیں، اور اب بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنی پریکٹس میں سٹارٹ سے یہ عادت رکھیں گے تو یو ول آلویز بی سیف. کہ کنسنٹ کہتے ہیں کہ پیشنٹ اپنی مرضی سے اپنا کام کرا رہا ہے اور ڈاکٹر نے اسے جو کام کرا رہا ہے اس کے بارے میں A to Z سارا کچھ سمجھا دیا. یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، یہ پیشنٹ نے بس سائن کرنی ہوتی ہے. سائن سے وہ لیگلی باؤنڈ ہے کہ آپ غلط کریں صحیح کریں، پیشنٹ ہیز اگریڈ ٹو گیٹ ہز ٹریٹمنٹ فرام یو. نیکسٹ پلیز. ریئلسٹک کلیمز کرنے، جھوٹا وعدہ نہیں کرنا. جو آپ کر سکتے ہیں وہ کرنا ہے، جو نہیں کر سکتے وہ پیشنٹ آپ ریفر کر دیں یا ریفیوز کر دیں. کبھی بھی پیشنٹ کو یہ نہیں کہنا کہ آپ کا اگر دانت نہیں بچ سکتا تو ہم بچا لیں گے. بعد میں اگر آپ نہیں بچا پائیں گے آپ جھوٹے ہو جائیں گے. اینڈ اگین ایز آئی سیڈ کریڈیبلٹی از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. آپ نے پیشنٹ کے ساتھ ٹرسٹ اپنا کبھی خراب نہیں کرنا. اسی سے تھوڑا ایسوسیٹڈ ہے گارنٹیز. میں فلنگ کرنے کے بعد جو پیشنٹ سیٹ سے اترتا ہے تب تک کی گارنٹی نہیں دیتا، ایک بار فلنگ ہو گئی ہو گئی. آپ یہ کر سکتے ہو کہ آپ کی کم ٹائم میں فلنگ نکل جائے تو فری میں دوبارہ کر دیں. نیور گیو آؤٹ گارنٹیز. جو دیتے ہیں وہ ان ایتھیکل کام کرتے ہیں. آپ کسی بھی کام کی گارنٹی نہیں دے سکتے. بایولوجی ہے ہی انپریڈکٹیبل. جو اللہ کا بنایا ہوا دانت ہے وہ جب خراب ہو جاتا ہے تو آپ کا بنایا ہوا دانت ہوگا خراب، اور اس میں بہت زیادہ فیکٹرز ہوتے ہیں جو دانت کو خراب کرتے ہیں. سو وٹ ایور یو ڈو، دانت نکالیں، برج لگائیں، امپلانٹ لگائیں، پرفیکٹ کام بھی ہوا ہوگا. یو ول نیور گیو آؤٹ گارنٹیز. آپ نے یہی کہنا ہے کہ آپ نے برشنگ کرنی ہے، فلاسنگ کرنی ہے، ڈینٹسٹ کے پاس وزٹ کرنا ہے، کلیننگس کرانی ہے. یہ سب مینٹین کریں گے تو آپ کے دانت صاف رہیں گے. آپ نے ڈائٹ اپنی صحیح رکھنی ہے، فوڈز اوائڈ کرنی. یہ کام نہیں کریں گے تو دانت میں مسئلے ہوتے رہیں گے. اور مینٹیننس لائف ٹائم ہے، اس میں کسی کام کی گارنٹی آپ نے کبھی نہیں دینی. نیکسٹ پلیز. دوسرے ڈینٹسٹ کی برائی بھی نہیں کرنی. بے شک بہت زیادہ برا کام بھی ہوا ہو، آپ کے سامنے آیا ہو، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ تو ڈینٹسٹ نے سارا آپ کا کام خراب کر دیا. ہمیشہ آپ نے کہنا ہے مجھے نہیں پتا ان ڈینٹسٹ نے کیا کیا ہے، آپ کا کراؤن تھوڑا سا بڑا ہے، یہ ہمیں چینج کرنا پڑے گا. پیشنٹ پوچھے گا آپ سے ڈاکٹر صاحب مطلب انہوں نے غلط کراؤن لگایا ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیسے لگایا، لیکن یہ کراؤن بڑا ہے آپ کا، یہ ہمیں چینج کرنا پڑے گا، یہ رہے گا تو آپ کو مسئلہ ہو جائے گا. نیور belittle other dentists. آپ کے اپنے دوست احباب ہوں گے یا آپ کے دشمن ہوں گے، آپ کے جو کولیگز ہوں گے انہیں آپ نے برا بھلا نہیں کہنا. یہ آپ نے اپنی پریکٹس ایسی رکھنی ہے کیونکہ آپ نے اپنا کام کرنا ہے اور آپ سے بھی غلطیاں ہوں گی. اگر آپ پیشنٹ کو اپنی کیونکہ ہمارا ایک غلط کانسیپٹ یہ ہوتا ہے روٹ کنال شارٹ رہ گئی، آپریشن پوری نہیں ہوئی، فلنگ نکل گئی، ہو یہ تو گندا ڈینٹسٹ ہے. حالانکہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ٹریٹمنٹ میں نارملی ان میڈیکل پریکٹس سائیڈ افیکٹس میں کاؤنٹ ہوتی ہیں. جب کسی پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اسٹینٹ لگانا ہوتا ہے، ڈاکٹر فیس بتاتا ہے، پروسیجر بتاتا ہے اور مریض دعا کرتا ہے کہ صحیح ہو جائے کام. کوئی مریض یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر آپ نے کیوں غلط کام کیا، کیونکہ ان کی پریکٹس ایسے بلڈ ہو چکی ہے. ڈینٹسٹ نے کیونکہ ہمارا بزنس اورینٹڈ بہت تھا، ہاسپٹل بیسڈ پریکٹس تھی نہیں، ہم ایک دوسرے کو بچانے کا نہیں سوچتے تھے، ہم نے ایک دوسرے کو بہت بلٹل کیا. کراؤن پریپ یہ ہوتی ہے، دانت ایسے ہوتے ہیں، اور جو بھی ادھر کورسز چلانے آتے ہیں وہ پھر کرتے ہی کہ بلٹل کر کے اپنے بزنس کو چمکائیں. اور اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، پیشنٹس ڈو ناٹ ٹرسٹ اس ایز میڈیکل پریکٹیشنرز. جو MBBS والے ڈاکٹرز ہیں ان میں ڈفرینس ہی یہ ہے، ہم پیسے بھی دیں گے، ہم ان کی ٹریٹمنٹ بھی لیں گے اور ہم انہیں کویشچن بھی نہیں کریں گے. ہم کر ہی نہیں سکتے. آپ لیپروسکوپک کراؤ، آپ کچھ بھی کراؤ، آپ ان کے ٹریٹمنٹ کو کبھی کویشچن نہیں کر سکتے کہ یہ صحیح طریقہ ہے یہ غلط طریقہ ہے. ہماری بلٹلنگ کی وجہ سے یہ بہت ہم نے پروفیشن کو خراب کیا. جب بھی کوئی کیس آئے
always comment on the patient, not on the practitioner جو اس پہ کام کر رہے ہیں. نیکسٹ پلیز. اچھا, اپنے سٹاف کو تو بالکل بھی آپ نے کسی کے سامنے بے عزت نہیں کرنا. کوئی اس سے غلطی ہو گئی ہے اکیلے میں جا کے کریں, ان کی بھی ایک عزت ہوتی ہے, ان کا بھی ایک بانڈ بنتا ہے پیشنٹ کے ساتھ. تو اگر آپ ان کی عزت نہیں کریں گے وہ آپ کی عزت نہیں کریں گے, آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوں گے. نیکسٹ پلیز. لڑنا بھی نہیں ہے پیشنٹ کے سامنے, کمپوزٹ ایکسپائر ہونے والا ہے, اس طرح کی باتیں بھی نہیں کرنی. کوئی مسئلہ ہے پیشنٹ سے ہٹ کے بات کرنی ہے. آپ نے اپنے اسسٹنٹ کے ساتھ ایسی ایک کیمسٹری بنا لینی ہے کہ کوئی فار ایگزامپل آپ کے پاس شیٹ نہیں ہے یا کوئی چیز ختم ہوئی ہوئی ہے تو اسسٹنٹ کوئی اور چیز آپ کو خود سے دے دے. آپ اسے یہ نہ پوچھیں یہ کیوں دے رہے ہو, مجھے تو یہ چاہیے. پھر پیشنٹ کو کہے گا سر وہ ایکسپائر ہو گیا, پیشنٹ کے ذہن میں یہ آ جائے گا میرے ساتھ کچھ غلط ہونے والا ہے. تو آپ نے ہمیشہ جو انٹرنل میٹرز ہیں وہ انٹرنل ہی رکھنے ہیں. پیشنٹ کے سامنے کوئی کلینکل بات نہ اسسٹنٹ سے کرنی ہے نہ آپ نے کسی اور بندے سے کرنی ہے. نیکسٹ پلیز. آپ کا جو پروفیشنلزم ہے اور سارا کچھ ہے وہ صرف ایک بار چینج ہوگا جب آپ چھوٹے بچے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تب آپ کے پاس آزادی ہوتی ہے کہ آپ خود بھی بچے بن جائیں. پھر آپ جس طرح مرضی کی باتیں کریں, ان سے ہنس کے ملیں, ان سے ہنس سے بات کریں. یہ وہ ایک واحد جگہ ہے جہاں آپ ریفیوز بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ ہر کوئی بچہ نہیں بننا چاہتا بچوں کے ساتھ. تو اگر آپ سے چائلڈ پیشنٹ نہیں ٹریٹ ہوتا تو آپ کسی اور کو دے سکتے ہیں. نیکسٹ پلیز. اچھا, نیکسٹ سلائڈ از آن ڈسکاؤنٹس. ڈسکاؤنٹ از اے ویری کمپلیکیٹڈ ٹاپک, اور اس پہ آپ جس طرح آپ کی کمیونٹی ہے آپ نے اس طرح ڈیل کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کے بہت کلوز فرینڈس ہیں اور فیملی ہیں, انہیں اگر ڈسکاؤنٹ نہیں دیا تو آپ کو وہ ڈس اون کر دیں گے. تو انہیں آپ پہلے اسکیلنگ پالیسی فری کروا دیں, اور اس کے بعد سے آپ انہیں یہ کہتے رہیں کہ جو آپ دے سکتے ہیں دے دیں. آہستہ آہستہ انہیں شرم آنے لگ جائے گی. کوئی نیا پیشنٹ آئے گا جو پہلی بار آپ کے کلینک میں آ رہا ہے اور آپ نے اپنے کلینک میں کنسلٹیشن فری نہیں رکھی ہوئی, آپ نے کبھی اسے ڈسکاؤنٹ نہیں دینا آن کنسلٹیشن. آپ نے اسے کنسلٹیشن ضرور لینی ہے, ورنہ وہ آپ کو رسپیکٹ نہیں کرے گا. ہاں, آفٹر کنسلٹیشن ٹریٹمنٹ میں آپ اسے تھوڑا بہت ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں, نیور آن کنسلٹیشن. باقی جو ڈسکاؤنٹ والی بات ہے, ہمارے پاس جب مینیجر تھی فرنٹ ڈیسک تو ہم اس سے ڈیل کرتے تھے. اب نہیں ہے تو ہمیں خود بہت مشکل ہو جاتا ہے. بہت کافی پیشنٹس انوائے کرتے ہیں آپ کو, آپ انکمفرٹیبل ہو جاتے ہو. اٹس ٹوٹلی اوکے. آپ نے لیکن کافی لوگوں کو ناراض کرنا ہے. ناراض کرنا سیکھیں گے تو آپ کی پریکٹس چلے گی, ورنہ آپ وہ تکلف میں ہی رہیں گے اور آپ پیسے نہیں مانگ سکیں گے. نیکسٹ پلیز. ایک اور بہت کامن کوشچن ہے کہ یو لک ٹو ینگ فار یور ایج. یہ میں نے پوچھا تھا کافی لوگوں سے کہ یہ میں اس ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں. میجورٹی فیمیلز نے یہ مجھے کہا تھا کہ ہمیں کوئی ڈاکٹر نہیں سمجھتا, اور جن لوگوں کا بیبی فیس ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی یہ تھوڑا بہت ایشو ہوتا ہے. میرا اپنا بیبی فیس ہے, اینڈ جب میں نے اسٹارٹ کی تھی ڈر تب بھی لگتا تھا کہ کوئی آپ کو پیشنٹ نہیں کہے گا, کیونکہ ہاسپٹل سیٹنگ از ڈفرینٹ. ہاسپٹل سیٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ پروفیسر سے لے کے اسٹوڈنٹ تک ہر کوئی ہوتا ہے, اور پیشنٹس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ینگ لگے گا وہ اسٹوڈنٹ ہوگا, جو بڑا لگے گا وہ پروفیسر ہوگا. کلینک سیٹنگ میں یہ چیز بالکل افیکٹ نہیں کرتی. میری پرسنل پریکٹس میں اگر آپ بات اچھی کریں گے, ایکسپلین اچھا کریں گے, تو یہ اس چیز سے بالکل کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ ینگ لگ رہے ہیں یا آپ کے بال وائٹ ہوئے ہیں. یہ ایک ایسا فیئر ہے جو آپ اپنے اندر بس لیے ہوتے ہو, جس کی وجہ سے آپ کچھ باڈی لینگویج میں اس طرح کی چیزیں کر جاتے ہو جو پیشنٹ پرسیو کر لیتا ہے کہ آپ کو کام نہیں آتا. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے ادھر وہ یہ ہوتی ہے کہ جو نیا ڈینٹسٹ ہوتا ہے اسے اپنی باڈی لینگویج ایسے رکھنی ہے کہ اسے سب آتا ہے. آپ سے کچھ غلط بھی ہو رہا ہے, آپ نے شو نہیں کرانا, آپ نے ایک ایکٹر بن جانا ہے. آپ اس ایکٹ میں جھوٹ نہیں بولنا, لیکن آپ نے ایکٹر بن کے, آپ دان نکال رہے ہیں, دان نکالتے نکالتے اگر آپ سے دان ٹوٹ گیا ہے, آپ نے پسینے آ رہے ہیں اور آپ نے پریشان نہیں ہو جانا. چلو اچھا ہو گیا, یہ نکل گیا, آسانی سے آ جائے گا. اندر آپ کی فل ٹائم پیک ہوئی بھی ہے, لیکن ادھر آپ پراپر, آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, آسانی سے آ جائے گا. اسمائل, اور آپ نے لگے رہنا, کوئی ٹینشن کی بات نہیں, آپ نے فکر نہیں, کڑک کڑک آوازیں آئیں گی, آپ کو آرام آرام سے ہو جائے گا. بے شک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لگ جائے, آپ نے اپنا کمپوزر ایسے رکھنا ہے کہ آپ کو سب پتہ ہے. اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ شروع میں, کیونکہ پیشنٹ کو اگر پتہ لگ گیا نا کہ آپ دیکھ رہے ہیں, یوں کر رہے ہیں, یہ کیا ہو گیا, یہ یوں, اور پیشنٹ نا پرسیو کر رہا ہوتا ہے
آپ کے باڈی لینگویج، آپ کا ڈر، پھر آپ اسسٹنٹ سے پوچھو گے یوں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوگے، پیشنٹ وڈ پرسیو دیٹ، اور وہ آپ کے اندر بس اس میں ڈر بیٹھ جائے کہ پتہ نہیں میں کیا کرا کے آ گیا ہوں، بڑی مشکل سے دانت نکلا. اکثر ایسے مجھ سے ہوا ہے، اکثر شروع میں دانت نہیں نکلتا تھا. یہ ہمیں کسی اور نے گائیڈ کیا تھا کہ آپ نے کہنا بہت اچھا. ہم 2-3 گھنٹے لگے رہے ہیں ہنس کے کہ چلو جی ایک اور آ گئی روٹ. ہم نے کوئی 10 روٹس نکالی تھیں ایک دانت کی، یہی کہہ کہ چلو ایک اور، کیونکہ وہ ٹوٹے جا رہا تھا. پیشنٹ واز کمفرٹیبل کہ ڈاکٹر صاحب اتنی روٹس تھیں میرے دانت کی. ہم نے کہا نہیں تھیں 2، لیکن وہ آرام سے آ رہی تھی. ہم نے آرام سے اس طرح کا آپ نے کھیلنا ہے تھوڑا، جسٹ ٹو میک دا پیشنٹ کمفرٹیبل. آپ یہ کہیں گے نا کہ نکل ہی نہیں رہا مجھ سے، وہ آپ اپنی امیج بہت خراب کر دو گے پیشنٹ کے ساتھ، اسپیشلی ایز اے ینگ ڈینٹسٹ. ایک بار پیشنٹ کا ٹرسٹ بلڈ ہو گیا، جیسے میں بتایا کہ آپ کا پیشنٹ بن گیا، یو ہیو ون دیٹ پیشنٹ، پھر آپ اوپنلی پیشنٹ کو بتا سکتے ہو کہ یہ آپ کا نا مشکل دانت ہے، آج پتہ نہیں مجھ سے نکل ہی نہیں رہا. اینڈ پیشنٹ وڈ سے کہ کوئی مسئلہ نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ آرام سے نکالیں. شروع میں unless and until you haven't won that patient, you have to do these things to win that patient. جھوٹ نہیں بولنا ایسے کہ آپ نے دانت چھوڑ دیا اور ہاں جی نکال دیا میں نے، آپ کر دیا. کام پورا کرنا ہے. اگر نہیں نکل سکا، روٹ رہ گئی، سوچر کریں، پیشنٹ کو پیک کریں، اسے کہیں کہ آپ کی روٹ رہ گئی ہے، یہ تھوڑی سی آپ کی اندر پڑی ہے، ڈیپ ہے، آپ کو ہمیں ایک اسپیشلسٹ کے پاس بھیجنا پڑے گا، وہ یہ نکالے گا، تاکہ آپ کی بھی تھوڑی عزت رہ جائے. اور اسپیشلسٹ کا جب ورڈ آ جاتا ہے پیشنٹ سمجھ جائے گا شاید میرا ہی دانت مشکل تھا. باہر یہ کامن پریکٹس ہے، باہر جو کام جی پی نہیں کرتا وہ اسپیشلسٹ کو دیتا ہے. یہاں کیونکہ اسپیشلسٹ پریکٹس ہے ہی نہیں، یہاں اسپیشلسٹ ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے یہاں ہر بندہ ہر کام کر رہا ہوتا ہے. ہر کلینک میں ہر قسم کا اسپیشلسٹ بھی ہوگا، ہر قسم کا کام بھی ہوگا. نیکسٹ پلیز. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، یہ آپ لوگ پڑھ لیں. دس از دا ٹیک اوے میسج فرام دس پریزنٹیشن. آپ نے ہمیشہ پیشنٹ کا علاج کرنا ہے، دانت کا علاج نہیں کرنا. ابھی تک ہم صرف بکس پڑھتے ہیں. پیشنٹ آئے گا، اس کے دانت میں درد ہے، روٹ کنال کی ضرورت ہے، روٹ کنال ہوگا، کراؤن ہوگا، پیشنٹ کو بھیج دیں گے. دس از اے رانگ اپروچ ٹورڈز دا پیشنٹ. یہ بالکل غلط ہے. پیشنٹ اگر آپ کے پاس آیا ہے، آپ نے دیکھنا ہے پیشنٹ کس چیز سے خوش ہوگا. یہ بہت کمپلیکیٹڈ بات ہے، یہ آپ کو ایکسپیرینس سے نہیں آتی، یہ آپ کو آتی ہے پیشنٹ سے دوستی کرنے سے. ہر پیشنٹ نہیں چاہ رہا ہوتا کہ میں نے دانت کو بچانا ہے. ہر پیشنٹ کی زندگی کے لیے بہتر بھی نہیں ہوتا کہ وہ دانت کو بچایا جائے. کسی کی فلائٹ ہوتی ہے، کسی کی جلدی شادی ہونے والی ہے، کسی نے کام تھوڑا سا کرانا ہے، کوئی بہت زیادہ ڈرتا ہے، کوئی فوبک ہے. جب تک وہ فوبیا نہیں ہٹے گا، روٹ کنال کرنے کا فائدہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں آپ نے سمجھ کے کبھی بھی پیشنٹ کے دانت کا علاج نہیں کرنا. آپ نے سب سے پہلے پیشنٹ کو سمجھنا ہے، پیشنٹ سے دوستی کرنی ہے، پھر ایویڈنس کو دیکھ کے اس کا علاج کرنا ہے. نیکسٹ از ایویڈنس بیسڈ ڈینٹسٹری. بہت بڑا ٹاپک ہے یہ، میں ابھی ڈیٹیل میں بتا نہیں سکتا. شارٹلی یہ سمجھ لیں، آپ میں سے کافی لوگوں کو کافی چیزیں نہیں آتی، کسی کو گراؤنڈ پریپس نہیں آتی، کسی کو روٹ کنالز نہیں آتی. اب آپ پریکٹس کرنے جاؤ گے، آپ اپنے سینئر سے پوچھتے ہو یہ کیسے کرنا ہے. سینئر جو بتاتا ہے آپ اسے سچ سمجھ کے کرنے لگ جاتے ہو. آپ 10 سینئر سے پوچھو گے، 10 سینئر آپ کو وہی بات بتائیں گے. آپ نے اگر یہ کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے، یہ مٹیریل یوز کرنا ہے، یہ ٹیکنیک اس طرح کرنی ہے، انجیکشن ایسے لگانا ہے. یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ ساری فریلی آن لائن اویلیبل ہوتی ہیں. یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ بیسیکلی دنیا میں بہت بڑے بڑے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، انہوں نے ایک ریسرچ کی ہوتی ہے، اس ایک ریسرچ پہ اور بہت زیادہ ڈاکٹرز ریسرچ کرتے ہیں، پھر اس ملٹیپل ریسرچز پہ ایک ریویو بنتا ہے، ان ملٹیپل ریویوز پہ پھر ایک گائیڈ لائن بنتی ہے. وہ گائیڈ لائنس پھر ملٹیپل گائیڈ لائنس والے اپروو کر کے ایک بڑی باڈی سے ایویڈنس میں شامل کر لیتی ہے. جس کا بہت بڑا ایویڈنس ہوتا ہے اسے ہائر لیول پہ شامل کیا جاتا ہے، جس کا لوور ایویڈنس ہوتا ہے اسے لوور لیول پہ شامل کیا جاتا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ڈینٹسٹری میں دانت نکالنا ہے یا دانت نکال چکے ہیں، آپ نے کبھی بھی اینٹی بایوٹکس دینی ہی نہیں، لیکن ہم سب کو سینئرز بتاتے ہیں دینی ہے. اب ہم یہ بات کیسے سوچ سکتے ہیں کہ دینی ہے یا نہیں دینی؟ اس کے لیے تھوڑا بہت ہمیں خود سے ریسرچ کرنا پڑتا ہے. آپ پروسیجر سکلز جو ہیں کر کے سیکھ لیتے ہو. ایویڈنس کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا، اور اس کی 3 مین چیزیں ہوتی ہیں. نیکسٹ کیجیے گا. ایک ہوتا ہے آپ کا کلینکل ایکسپیرینس، جو کہ ڈفرینٹ آپ کو سینئرز بتا دیتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے سائنٹیفک ایویڈنس. تیسرا ہوتا ہے پیشنٹ ویلیوز.
یہ تینوں جگہ جہاں ملتی ہیں اسے کہتے ہیں ایویڈنس بیسڈ پریکٹس. اگر آپ اپنے کلینک میں ایویڈنس بیسڈ پریکٹس کریں گے نہ آپ لیگلی کبھی پھنسیں گے, کوئی بندہ آپ کے کام کو منع یا غلط نہیں کہہ سکتا. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ پاکستان میں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آف کیئر دے رہے ہوں, کیونکہ یہاں انفارچونیٹلی کافی چیزیں ایسی پڑھائی بھی جاتی ہیں اور بتائی بھی جاتی ہیں جو انٹرنیشنلی ایکسیپٹیڈ نہیں ہیں. کافی چیزیں ایسی بھی بتائی جاتی ہیں, جیسے آپ روٹ کنال کی آبزرویشن کرتے ہیں, سنگل کون کریں, لیٹرل کنڈنسیشن کریں, وارم ورٹیکل کریں, ایویڈنس یہ کہتا ہے تینوں میں سے کسی طرح بھی کریں, اینڈ ریزلٹ از سیم. ایک کورس آپ کو بتائے گا وارم ورٹیکل اس لیے اچھا ہے کہ یہ ہوگا 3D, یہ وہ پورا آپ کو کانسیپٹ سمجھا دیں گے. کلینکل پریکٹس میں لاجک کی کوئی جگہ نہیں ہوتی, کیونکہ ہم سائنٹسٹ ہیں سارے. سائنس میں لاجک نہیں ہوتی, سائنس میں لاجک کو پروو کر کے اسے لا بنایا جاتا ہے. اگر وہ پروو ہوئی بھی ہے تو پھر وہ سچ ہے, اور سچ یہ ہے کہ جو چیز ہمارے پاس لکھی ہوئی موجود ہے وہ چیز ہم نے کرنی ہے. جو چیز ہمیں 40 ایئرز ایکسپیرینس والے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں وہ غلط ہو سکتی ہے, اور یہ جب تک آپ خود سے پڑھیں گے نہیں تب تک آپ کو یہ نہیں پتہ لگے گا. نیکسٹ پلیز. یہ اس کی آپ بے شک پکچر لے لیں, یہ کچھ گائیڈ لائنز اور ویب سائٹس ہیں جہاں سے آپ یہ سارے ایویڈنس کلیکٹ کر سکتے ہیں. آپ نے جو بھی فار ایگزامپل آپ نے کراؤن پریپ سیکھنی ہے, آپ صرف کراؤن پریپریشن لکھیں گے, اس پہ گائیڈ لائنز آ جائیں گی. اینٹی بایوٹک پرسکرپشن لکھیں گے, آپ کے پاس گائیڈ لائنز آ جائیں گی. تو کمیونیکیشن سکلز کے بعد اگر کوئی چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے ایویڈنس بیسڈ ڈینٹسٹری. یہ اس سافٹ سکلز میں آتا تو نہیں ہے, بٹ آئی وانٹیڈ ٹو انکلوڈ دس ان دس پریزنٹیشن, کیونکہ ینگ ڈینٹسٹ یہ زیادہ اچھا کر سکتے ہیں کیونکہ اس نے کچھ سیکھا نہیں ہوتا. جو ایک بات غلط چیز سیکھ چکا ہوتا ہے اسے پھر ان لرن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اگر آپ شروع سے یہ سیکھ لیں گے تو آگے آپ اپلائی کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. تھینک یو, دس از اینڈ آف مائی لانگ پریزنٹیشن. اب کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں.